مر نہ جائے تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ. پڑھیں ذرا. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے اور تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے. آمین آمین. تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے اور مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر ہی میں آئے. بنا رہے تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان علم دین مصطفیٰ کلام حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ. میں آپ کا خادم ہوں. آپ کا خادم. دیکھو بھائی میری کوئی تعریف نہیں, پہلے بتا رہا ہوں. میں اس پوزیشن میں ہوں کہ مجھے یہ بھی خبر نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنم ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں چونکہ میں مسلمان ہوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں اور یہ سب چیزیں. ایک بات کہہ رہا ہوں تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ سے کہہ سکوں میں کنفرم جنتی ہوں. بہت اچھی ماشاءاللہ. تو یہ میرے بھائی محبت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اور عروج عطا کرے. مومن کو مومن سے محبت کرنی چاہیے, یہ وہی کر رہے ہیں. مگر میں وہی کہہ رہا ہوں جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے, اپنی اوقات صرف اتنی ہیں, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہیں. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. پڑھو ذرا. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ. آواز اتنے لوگوں میں بہت آواز بلند ہوتی ہے, میں روز جلسوں میں رہتا ہوں, آواز ذرا بلند کر کے پڑھیں. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے اور سوچو تو کیسا ہوگا اللہ جذبہ ابو بکر کا. سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا. کاندھوں پہ مصطفیٰ کو جو غار پہ چڑھائے, کاندھوں پہ مصطفیٰ جو غار میں. ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں, ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں جلدی سے. کوئی بات نہیں, سنیے شعر سنیے. سرکار کی نظر کا اللہ سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا. ارے کیا بات ہے. سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا. وہ جدھر سے گزرے شیطان بھاگ جا. بھائی بنا رہے تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان علم دین مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں الحمدللہ الحمدللہ. پھینک کے نہیں آرام سے پھینک کے نہیں, ایسی محبت سے. مطلب میں کوئی وہ اس مزاج کا انسان نہیں. آپ نے پھینک کے تو ہم کھانا بھی نہیں لیتے, آپ تو پیسہ دینے بھی نہیں لیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں الحمدللہ الحمدللہ. آپ کو جزا. بیٹھیں آرام سے, بڑی مہربانی. ویسے اگر آپ اگر نہیں آئیں گے تو میں اور اچھا پڑھوں گا. اگر یہ پیسہ دینا بند کر دیں گے تو اور اچھا. میں تقریر اپنی شروع کر رہا ہوں مگر یہ شعر چونکہ پڑھ رہا ہوں. ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں الحمدللہ اور صحابہ کے بھی. بے شک. ذرا سے کسی ادھر ادھر نہیں ہونا ہے, جی جی کسی بھی آدمی کی باتوں میں نہیں آنا ہے. ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں. ہمیں پتہ ہے اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے, رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. یہ ایک شعر سنیے, شعر سنیے. جسے مصطفیٰ دعا دے زندہ باد آبے دہن لگا دے. جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا
دیں پھر شیر وہ خدا کا خیبر اکھاڑ آئے. پھر شیر بہت بڑا شعر ہے, بہت بڑا, بہت اچھا بڑا. ایک شعر اور پڑھتا ہوں اپنی بہنوں کے لیے, پورا کلام اسی شعر کو پڑھنے کے لیے پڑھا ہے, بس آخری شعر ہے یہ میرا, چونکہ میں نے اس میں کم سے کم 13-14 شعر کہے ہیں, مگر یہ آخری شعر ہے. علماء اکرام کی دعاؤں کے ساتھ, میں علماء سے کبھی توجہ نہیں مانگتا, دعائیں مانگتا ہوں. ہماری بہنیں ایسی بیٹھی ہوں گی یہاں پر جو نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں نا, بزی رہتی نا, بزی. ادھر دیکھیں بھائی, ادھر دیکھو بھائی, کیا رہتی ہیں وہ؟ کہتی ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. کیا کرتی ہیں؟ کہتی ہیں صبح کا کھانا بناتی ہیں, پھر صبح کا بریک فاسٹ بناتی ہیں, لنچ بناتی ہیں, ڈنر بناتی ہیں, دوپہر کا کھانا, شام کا کھانا, برتن دھوئیں گی, کپڑے دھوئیں گی, 10-15 منٹ غیبت بھی کرنی ہوتی ہے, تو نماز کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتی. ایسی میری بہنوں کی نظر یہ شعر ہے, اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے. شعر سنیے. بیٹی وہ مصطفیٰ کی, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. کتنی عظیم تر ہے, بے شک, بے شک, بے شک. میرے مصطفیٰ کی بیٹی کتنی عظیم تر ہے, جو عشاء میں سر جھکائے اور فجر میں اٹھائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت. ماشاءاللہ, 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 ماشاءاللہ. جو عشاء میں سر جھکائے, جو عشاء میں سر جھکائے, فجر میں سر اٹھائے. اچھا ٹھیک ہے. واہ واہ واہ. ہندی ہوں میں مسلمان. الحمدللہ, الحمدللہ. ہم لوگ کون ہیں؟ ہندوستانی مسلمان. بے شک, بے شک. ہندوستان زندہ باد. بولو ذرا, ہندوستان زندہ باد. ہندی ہوں میں مسلمان, بے شک. ہندوستان وطن ہے. بے شک. ہندی ہوں میں مسلمان, ہندوستان وطن ہے. خواجہ کا ہوں دیوانہ, کوئی ہاتھ تو لگائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خواجہ کا ہندوستان زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. آخری شعر اور مقطع. آج کل لوگ خودکشی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ خودکشی وہ کرتا ہے جس کی امید ٹوٹ جائے. یہ بتاؤ, جس کی لوگوں سے امید بندی ہوگی ٹوٹے گی یا پھر رہے گی؟ ٹوٹ جائے گی. پھر کیا ہوا؟ موبائل میں فیس بک پہ دوستی ہو گئی, تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ بات چیت شروع ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ پھر تھوڑی بہت ریلیشن قریب ہو گیا, ویڈیو کال شروع ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ پھر تھوڑے سے جھگڑے ہو گئے, پھر اس نے بلاک کر دیا, پھر اس نے جان دے دی. یہ کیا بے وقوفی ہے, یہ کیا جہالت ہے. اس کو تو نے اپنا دل دے دیا, جس نے دوپٹے کا پلو نہیں سنبھالنا سیکھا ہو, وہ تیرے دل کی قدر کو کیا جانے گا. دل دینا تھا تو آمنہ کے لال کو دینا تھا, جو ایک بار ہاتھ یہاں لیتے تو پھر جنت میں لے جا کے چھوڑتے. یہ کیا بات ہے کہ بھئی شادی کر کے بھی برباد. یہ جتنی پسند کی شادی ہوتی ہے صرف مسلمانوں کی نہیں, یہودیوں کی, نصرانیوں کی, بدھسٹ کی, جینی کی, 90% شادیاں فیل ہو جاتی ہیں. بھئی دیکھو, آنا جانا نہ کرو ورنہ میں کچھ بول نہ پاؤں گا. نوجوانوں بیٹھ جاؤ بیٹے, سن تھوڑا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. نہیں اچھے بچے, تھوڑا سا کرنا پڑے گا, رات کا وقت ہے, تھوڑا ڈرانا پڑے گا, سمجھو بات کو, تھوڑا یہ کرنا پڑے گا. چچا آپ بیٹھیں گے تو آ جائیں, اوپر بیٹھ جائیں آپ تو. بڑی مہربانی آپ کی, برا نہ مانیے گا میری بات. ادھر دیکھیں, محبت کسے کر رہے ہیں؟ جسے جانتے بھی نہیں اس کے لیے جان دے دی جو جانتی بھی نہیں تھی, اور اس کے لیے اس بارے میں نہیں سوچا جو ماں تیری جان تھی, وہ تجھ سے محبت کرتی تھی, تیرے بغیر جی نہ پائے گی. ماں کے بارے میں نہ سوچا. اور سنو, پوری دنیا کی ریسرچ یہ ہے کہ جتنی بھی محبت, پیار اور پسند کی شادی ہوتی ہیں, یہ 90% فیل ہو جاتی ہیں, یہ چل نہیں پاتی. لڑکی شادی ہو جائے, اگر تمہاری محبوبہ مل جائے تب بھی برباد ہو, اور نہ ملے تب بھی برباد, ملے تب بھی برباد. ایسی جگہ دل نہ لگاؤ کہ ملے تب بھی بربادی, نہ ملے تب بھی بربادی. دل لگانا ہے تو وہاں دل لگاؤ کہ مل جائے تو بلال حبشی بنا دے, اور نہ ملے تو ویسے کرنی بنا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ. کہ کہہ رہا ہوں, آپ
میں بہت زیادہ مسکراؤں تو آپ سمجھئے بہت زیادہ غصے میں ہوں میں. یہ میرا مزاج ہے. میں جب کم مسکراتا ہوں تو بالکل نارمل ہوتا ہوں. زیادہ مسکرانے لگوں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے میں نے آواز کے ہنگامے نہیں, بس صاف آواز کر دیجئے, میری طرف دیکھیے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے ادھر دل دے دیا, یہ کون سا مسئلہ ہے؟ دل دینا ہے تو اس کو دیجئے جسے صحابہ اکرام نے دل دیا. جب خودکشی کے آگے اللہ 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 صورت نظر نہ آئے, جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے تو یہ مشورہ ہے میرا سجدے میں سر جھکائے. بہت اچھے, زندہ باد زندہ باد. ہر عاشق نبی سے کہتا ہوں میں شباہت, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے. کیا بات ہے. یہ بہانے نہ کرے کہ بلاوا نہیں آیا ہے. یہ بینکوں میں پیسے جمع کر کے کہہ رہا ہے کہ بلاوا نہیں آیا. تیرے پاس ٹیلی فون آئے گا کیا کوئی اللہ کہ بھئی آ جاؤ, تمہارے بغیر مکہ مدینے میں سب سونا سونا لگ رہے ہیں؟ یہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ دل میں ہے نہیں مدینے جانے کی. حضور فرماتے ہیں جو حج میں تاخیر کرے, تھوڑا اس کا ای کو کم کریں بھائی. فرماتے ہیں حضور جو دین حج میں ڈیلے کرے, اس کو مؤخر کرے, فرماتے ہیں اس پہ حج فرض ہو جائے پھر بھی مؤخر کرے. اگر اسی حال میں مر جائے اور وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کرے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حج کرو. بس میں اپنی بات کر رہا ہوں. دیکھو بھائی, ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو, آپ اس سے ڈس ایگری نہیں کر سکتے, ہو سکتا ہے نا. حضور فرماتے ہیں ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو. تھوڑا سا اس کا ایکو کم کریں بھائی, اور آواز بھی آپ اپنے حساب سے کریں. مطلب مجھے ایسا مائک کر دیں جو میں ہلکے ہلکے بھی بولوں تو ان کے سمجھ میں آئے بات. یہ ہے یعنی حضور فرماتے ہیں ہر نماز کو. اچھا کسی سے کہہ دیا جائے آخری نماز ہے, کتنے دل سے پڑھے گا؟ روئے گا نہیں وہ؟ بولو روئے گا نہیں روئے. اور غوث العظم فرماتے ہیں اگر تم میرے نانا کی اس حدیث پہ عمل نہیں کرو گے تو زندگی بن نماز پڑھو گے مگر مرغے کی طرح ٹھونگے مارو گے, تمہیں نماز کی لذت نہیں ملے گی. آخر وجہ کیا ہے؟ 20 سال بندے نے نماز پڑھی اور اس سے امام راضی نہیں ہوا. سوچنے والی بات ہے بھئی. آپ گٹکا کھاتے ہیں, آپ جو ہے نا وہ گوشت کھاتے ہیں, آپ نے بادام کھایا, کشمش, سب کا مزہ آ رہا ہے, اللہ کے نام کا مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا جس نام سے اس کو پکارو گے اسی نام کا تم کو بدلہ عطا کرے گا. یعنی اسے رحیم کرو گے تمہارے دل میں رحم اتر جائے گا. اچھا ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتا ہے نا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں محفل میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو میرا بھائی جو آخری تقریر سننے آیا ہو, آخری نصیحت, اور پھر قیامت کے دن میں میرا دامن پکڑ کے کہے مالک جب میں اپنے رشتہ داروں کو ٹائم نہیں نکالتا تھا تو اس کے لیے ٹائم نکال کے میں آدھی رات میں بیٹھا تھا کہ یہ مجھے کچھ تیرے قریب کرے, مگر اس نے سوائے مجھے ادھر ادھر کی چیزیں کرنے کے کچھ نہ کیا اور میں پکڑا جاؤں تو یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ کرسی سب سے پہلے علماء سے حساب ہوگا, سمجھانے والوں سے حساب ہوگا, عوام سے نہیں ہوگا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے تو میری بہن اللہ سب کو لمبی عمر دے, کوئی ایسی بیٹھی ہو سکتی ہے جو آخری نصیحت سن رہی ہو. اچھا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی بے نمازی عورت سے یا مرد سے موت نے کہا ہو بے نمازی اگر بے نمازی ہو کے مر جائے تو فرماتے ہیں حضور بے نمازی کو اتنی پیاس لگے گی 7 سمندر کا پانی بھی پی لے اس کی پیاس بجھے گی نہیں. اچھا جو پیر یہ کہتا ہے تو میرے ساتھ اٹھے گا اور میں تیرے ساتھ قیامت کے دن اٹھوں گا, اور وہ دونوں نماز نہیں پڑھتے, نہ پیر نہ مرید, ان دونوں کو بتاؤ. حضور فرماتے ہیں جو بے نمازی مرے گا تو دنیا میں ذلیل ہو کے اٹھے گا تو فرعون کے ساتھ, نمرود کے ساتھ, دشمنان خدا کے ساتھ. مگر آج تک کسی بھی بے نمازی سے موت نے یہ نہیں کہا توبہ کر لے ورنہ مر جائے گا. کہا خلیلی بھائی, ناظم بھائی, کبھی کہا؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی ایسے آدمی کو جو سود کھاتا ہو؟ سود کھانا کتنا بڑا عیب ہے کہ روایتوں میں آیا
سود کھانے کے والے کی توند یہ بڑی ہوگی, اس کا پیٹ یہ بڑا ہوگا محشر کے دن, اور اتنا بڑا کہ اس کے توازن کو وہ بگاڑ دے گا, اس کے بیلنس کو بگاڑ دے گا, گرے گا, اٹھے گا, اٹھے گا, گرے گا. پورا ایک میدان ہے, اس میں گرتے ہیں, اٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, گرتے ہیں. عرض کی یہ جب فرشتوں سے پوچھیں گے اہل محشر یہ کون ہیں جن کی توندوں نے ان کو ذلیل کر دیا ہے, جن کے پیٹوں نے ان کو کھڑا رہنے سے معذور کر دیا, تو فرشتے کہیں گے یہ سود کھانے والے لوگ ہیں, یہ سود کھایا کرتے تھے. سود کھانا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے برا کام ہے. اللہ اکبر اللہ. مگر آج تک کسی سود کھانے والے سے موت نے نہیں کہا تو مر جائے گا ورنہ توبہ کر لے. کبھی کہا؟ اے بھائی ذرا بیٹھو. حضور فرماتے ہیں ماں باپ کا جو نافرمان ہے, وہ گستاخ ہے, وہ جہنم کے نچلے حصے میں جائے گا. مگر